السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے سامان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جیسے کہ کل ہم نے بات کی تھی، تو کل میں نے اپنے ایک رشتہ دار کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جو کہ میں ان کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ مجھے بہت برا لگتا اس ماں کے لیے، اس بچوں کے لیے بھی سوچ کے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے ان کے بچے، کیونکہ جو ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں ان کو پھر اپنے بچوں سے ویسا ہی ملتا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے بچے نہیں سمجھتے اس بات کو۔ تو اور سنانے کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو میری سوچ ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، کہ جو ان کے دیور کے بچے ہیں وہ بالکل اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوشحال ہے، وہ بھی خوشحال ہے، کیونکہ وہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ اور میں سوچتی ہوں، میری سوچ ہے ایسے کہ شاید اگر یہ بھی نہ جاتی اپنے بچوں کو لے کے، الگ نہ رہتے، تو شاید ان کے بچے بھی کچھ ان بچوں سے سیکھتے، کچھ اس گھر سے سیکھتے، تو وہ ایسے نہ ہوتے جیسے وہ ابھی یہ ہیں، جو اپنے ماں پہ ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت قربانیاں دیتے ہیں، وہ قربانیاں دے دے کے نہیں تکتے، لیکن جب ان کے بچے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بالکل ان کے ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ ان کے بچے جن کے لیے وہ اتنا محنت کرتے ہیں اور وہ ان کے آگے آ کے کھڑے ہو جائیں، بدتمیزی کریں یا پھر ان پہ ہاتھ اٹھائیں، تو پھر وہ ماں باپ زندہ تو رہتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے، وہ بالکل ہی مر جاتے، کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جیتی اپنے بچوں کے لیے۔ تو یہ بھی بات ہے کہ پہلے جو جوائنٹ فیملی میں لوگ رہتے تھے وہ بہت اچھا سسٹم ہوتا تھا، بہت اچھا ہوتا تھا، بہت سارے رشتے بہت پیار کرنے والے ہوتے تھے، بہت اچھے ہوتے تھے، کیونکہ آج ایسا نہیں ہے۔ آج ہم اپنے کسی رشتے پہ اعتبار نہیں کر سکتے، کسی پہ یقین نہیں کر سکتے، کسی رشتے کے پاس اپنے بچے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تو جو میری سوچ ہے، تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آج جو ہمارے رشتوں کا اور ہماری جوائنٹ فیملی کا حال ہے، اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں۔ اگر ہم اپنے رشتوں کا خیال کریں اور ہم اپنے رشتوں کو شروع سے ایسے بنائیں، اسٹرانگ بنائیں، اپنے بچوں کو اپنے رشتوں کے پہچان کروائیں کہ یہ ہمارے رشتے اور ہم کو کتنے پیارے اور کتنے عزیز ہے۔ اگر ہم عزت کرتے اپنے رشتوں کے تو آگے جا کے ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، جو کہ میری سوچ ہے۔ ایسے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن آپ سب بھی بتائے گا کہ میری سوچ صحیح ہے یا نہیں۔ تو ایک جو کہتے ہیں نا کہ ہر کام میں اب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میری یہی سوچ ہے کہ ہر کام میں اب رشتے کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر عورت چاہے تو سب رشتے صحیح ہو سکتے ہیں، ہر چیز صحیح ہو سکتی ہے، تو ہم کو مل کے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں سے ہم ذلیل نہ ہو اور بچے ہماری وجہ سے خراب نہ ہو، جو کہ بالکل معاشرہ آج کل بالکل ہی خراب ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ابھی جو پہلے جب بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو ماں باپ یہی نصیحت کرتے تھے کہ ہم جو رشتہ طے کرتے تو ہمارا رشتہ جو ہے وہ بیٹی کو یہی کہتے تھے، نصیحت کرتے تھے، جو کہ مجھے بھی میری ابو جی نے کی کہ ہمارا رشتہ جو ہے صرف وہ ایک آدمی سے نہیں ہے، ہمارا رشتہ ہم دو خاندانوں کا ہے، جو کہ آج کل اپنی بیٹیوں کو کوئی یہ نصیحت نہیں کرتا۔ آج کل بیٹیوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ صرف شوہر کے ساتھ آپ کا رشتہ، ساس سسر کا باقی رشتوں کا آپ پہ کوئی حق نہیں، کوئی فرض نہیں تمہارا، صرف آپ کا شوہر کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، جو کہ بہت بری بات ہے۔ اس وجہ سے جو آنے والی بیٹی آتی ہے وہ اپنے باقی رشتوں کو قبول نہیں کر پاتی، نہ پھر وہ گھر والے ان کو قبول کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ سوچ ہی کیسی بنی ہوئی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم اپنی سوچ چینج کر لیں، ہم اپنے رشتوں کی قدر عزت کر لیں، تو ہمارے بچے بھی کل کو کریں گے، ہم کو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم 100% پہ ہوں گے تو تب بھی ہمارے بچے جو ہے وہ 90% پہ آئیں گے، اگر ہمیں نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بھی نہیں کریں گے۔ تو جیسے کہ پہلے رشتوں میں جو تھی وہ لالچ نہیں ہوتی تھی، کوئی جلسی نہیں ہوتی تھی، پہلے رشتے صاف ستھرے ہوتے تھے، ہر ایک رشتہ ایک دوسرے کی عزت کرتے